خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ظاہر اقرار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میرا چونکہ خود جانے کا اس ادارے میں اتفاق ہوا تو ابتدائی کلمات اسی عنوان سے کہ، اور مجھے ایک بڑی اچھی ایک قابل تحسین چیز یہ بھی لگی، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ، لیکن یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پر جس میں جو خدمت کا یا سرو کرنے کا جو دائرہ ہے وہ مختص نہیں ہے کسی کمیونٹی کے لیے. بالکل صحیح. ظاہر ہے کمیونٹی کی طرف سے، لیکن خدمت کا دائرہ کسی کمیونٹی تک محدود نہیں ہے. اور آپ کو پورا اس پتہ لگ رہا، وزٹ کریں، میرا جانے کا اتفاق نہیں، میں ضرور انشاءاللہ. آپ کو لگے گا نہیں آپ کو کہ آپ مطلب کوئی بھی ایسی فیل نہیں کہ آپ کو لگے کوئی چیریٹیبل کوئی ادارہ ہے ایسا ہے، بلکہ بہت ہی پروفیشنل انداز سے، بہت زبردست انداز سے. بلکہ ابھی ہمارے نعت خواں حضرات جب جا رہے تھے تو انہوں نے بھی بہت تعریف کی جاتے ہوئے، اور مجھے اس وقت بھی یہ خواہش تھی اور آپ کو دیکھ کے تو ایک کہ انشاءاللہ میں بھی ایک بار ضرور جاؤں، تاکہ آپ سب تعارف ہو گیا. ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اعزازی چیئرمین جناب اعجاز سایہ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ اس ادارے کے سی ای او جناب بریگیڈیئر ملک وقار اعوان صاحب تمغہ امتیاز. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ وسیم بھائی نے خود بھی وزٹ بھی کیا، آپ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی، اور یقیناً بہت نیک نامی اس ادارے کے حوالے سے. تو ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جس طرح وسیم بھائی نے کہا کہ یہ وضاحت ایک طرح سے ضروری تھی کہ چونکہ نام سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ کمیونٹی کی جانب سے ہے، تو یہ فرمائیے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، کیا جذبہ کار فرما تھا اس کے پیش نظر، اور کیا جو اس کی خدمات ہیں وہ کسی خاص طبقے تک، کمیونٹی تک محدود ہیں، یا پھر جو بھی مستحق ہے. جی السلام علیکم. اس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی، اور بنیاد ایک 15 فاؤنڈر ممبرز نے رکھی تھی. اوکے. اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا بنیاد رکھنے کا کہ چیریٹیبل ادارے تو پاکستان میں بہت ہیں. جی ہاں. لیکن ایسا چیریٹیبل ادارہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں کلاس ڈیفرنس نہ ہو. ایک غریب آدمی کا علاج صحیح ہو جیسے ایک پیسے والے کا ہو، اور دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور دونوں کا علاج ہو، وہی ڈاکٹر ہو، وہی اکوپمنٹ ہو، وہی ایٹماسفیئر ہو. کیا بات ہے. اسی لیے اس کو جب بنایا گیا تو یہ چیز کا ضرور خیال رکھا گیا کہ اس کو ایک وہ فیسلٹی دی جائے کہ ایک 7 اسٹار فیسلٹی میں کہوں گا. آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آئی ول پٹ اٹ دیٹ میں بیکاز اٹس مائی بیبی. تو اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ irrespect of caste, creed, religion or ability to pay, you get the same service those who even pay for it. کیا بات ہے. تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا. اور یہ کہ اب تمام لوگ جو مستحق ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ this is a gift from Memon community for the city of Karachi and for the country Pakistan, and more than 95% who benefits from this are non-Memons. اوکے ماشاءاللہ. یہ اچھی بات ہے نا. زندہ باد، زندہ. بالکل ایک تحفہ ہے شہر کے لیے، شہر کے باسیوں کے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کیا کیا سہولیات ہیں میڈیکلی جو اس وقت دستیاب ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل جو کہ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، یہ ٹرشی کیئر ہاسپٹل ہے اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ ابھی 180 بستروں پر مشتمل ہے. اچھا. جسے ہم اللہ کی مہربانی سے 550 بستروں تک لے کے جا رہے ہیں. ایکسپینشن پروجیکٹ اس کو آلریڈی بلڈنگ بن چکی ہے، جو پیچھے دکھائی بھی دے رہا تھا یہاں پہ. جی ہاں، بلڈنگ بن چکی ہے. بس آہستہ آہستہ ہم اسے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 24 اور میکسیمم بائی مڈ آف 25 بنا لیں گے. اس میں تمام قسم کی ٹرشی کیئر کا جو ہم کہتے ہیں تو اس تمام قسم کی سہولیات میسر ہیں، جس میں میڈیسن کے تمام فیلڈ، سرجری کے تمام فیلڈ، جس میں آپ اگر میڈیسن کو لیں تو پلمونالوجی، نیفرولوجی، نیورولوجی، اور سرجری میں لیں تو کارڈک سرجری، نیورو سرجری اور ویسکولر سرجری، تمام سرجریز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ لیبارٹری اور اس کی امیجنگ والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. اوکے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ سارے کا سارا برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ اور لیٹسٹ اکوپمنٹ. جی بالکل دکھائی بھی دے رہا تھا. جو بھی چیزیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے وہ آپ اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دوسروں کے لیے مثال بننا ہے کیئرنگ، کیورنگ، ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ریسرچ میں. تو اسی وجہ سے ہمارا جو مشن بھی آگے اسائنڈ ہوا ہے اس رول کی وجہ سے کہ ہم نے تمام طبقات کے لیے ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور ایجوکیشن دینی ہے، irrespective of their caste, creed, color, religion or ability to pay. جب ہم کہتے ہیں کہ ability to pay بھی ہم کنسیڈر نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ اس میں کوئی بھی شخص اس کو ہیلتھ کیئر کی ٹاپ آف دی لائن فیسلٹی دی جائے گی ویدر ہی یا شی کین پے اور ناٹ. رائٹ. اگر وہ
افورڈنگ نہیں ہے تو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جنرسلی اسے جتنے بھی اس کی اسکوٹنی کا ایک سسٹم ہے اس کے تحت وہ دے گا اور وہ وہی ٹریٹمنٹ لے گا جو کوئی بھی صاحب ثروت. لیکن چونکہ سہولیات بہت شاندار ہیں, ہم نے دیکھا بھی کہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جدید ترین ہے, تو وہ شخص جو پے کر سکتا ہے یقیناً اس کی بھی ترجیح اور پرائرٹی ہوگی کہ وہ کسی ایسے ادارے میں اپنا علاج کروائے, تو وہ وہاں پے کر سکتا ہے, اور جو اس قابل نہیں ہے اس کے لیے یہ سہولت موجود ہے. کہ اور پیمنٹ میں بھی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ چونکہ کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے, ہاں, وی آر ناٹ فار پروفٹ اینڈ وی آر لٹرلی فار ناٹ فار پروفٹ. اس میں ہم لوگ جتنی کاسٹ ہے کاسٹنگ ہم خود بھی کرتے ہیں اور جو ریناؤنڈ کمپنیز ہیں اکاؤنٹس کی ان سے بھی کرواتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی غلطی کسی مثال کے طور پر بتائیں کہ اگر کوئی ایک ٹیسٹ ہے جو 1000 روپے کا ہوتا ہے کسی مہنگے اسپتال میں, تو یہاں کتنے کا ہوگا اندازاً؟ اگر مہنگے اسپتال میں 1000 روپے کا تو ہو سکتا ہے ہمارے اسپتال میں وہ 300-400 روپے کا ہو. اچھا 30-40% کیونکہ اٹس اونلی دی کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے, نو پروفٹ آف اینی سارٹ. سر ہمارا ایکچولی کاسٹنگ کا ہم نے جب یہ دیکھا نا کہ ہمیں اس کو پریسائزلی بڑا ایکوریٹلی جانا تھا, تو ہم نے فرگوسن کو ہائر کیا اور ہم نے ان کو ٹارگیٹ دیا کہ ہماری ایچ اینڈ ایوری سروس کی کاسٹنگ کر کے ہمیں دو, اس کی ٹیمپلیٹ بنا کے دو. اور ہمارا فارمولا یہ ہے کہ if something is costing 1000 rupees, we charge 1050 rupees. اور end of the year, if we make profit for any reason, then it goes to charity. Yes. اور یہ again the CEO has to start new year with 0. He doesn't have it. ہاتھ پہ کسی نے کہا زندہ. جو ہماری سب سے بڑی بات ہے نا وہ فائنینشیل ڈسپلن ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی شخص اس میں سے مٹیریل بینیفٹ نہیں لے سکتا. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے ہارڈ اینڈ سول لگایا اس پروجیکٹ کو بنانے کے. یہ بھی آئیں گے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو اپنے پیسوں سے کروائیں گے, ان کی فیملی بھی آئے گی تو اپنے پیسوں سے ٹریٹمنٹ کرائے گی. یہ نہیں ہے کہ, اور وہ جو انہوں نے بتایا نا کہ جو بھی تھوڑا بہت پروفٹ اگر بن بھی جائے تو دیٹ گوز بیک ٹو دی چیریٹی فار دی کامن پیپل. تو دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. ہمارا جو فائنینشیل ڈسپلن ہے یہ بڑا یونیک ماڈل ہے فرام اینی ادر ہاسپٹلز ان پاکستان. پہلی بات تو وہ whosoever gives, say suppose 1000 rupees zakat, it is 100% spent on patient billing. Not a single rupee is deducted for administrative or salary or anything. Okay. That means whatever you give, وہ 100 کی 100% ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوگا. ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوگا. اسی طرح اگر آپ کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو اس کا 100% کیپیکس ہوگا, یا تو وہ بلڈنگ میں بنانے میں خرچ میں آئے گا یا میڈیکل اکوپمنٹ خریدا جائے گا. اس سے بھی 1 روپے کی بھی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ مائنس نہیں ہوگی. اچھا, اینڈ دس از اے ویری یونیک جی فائنینشیل ڈسپلن وی ہیو. زندہ باد. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید کسی ہسپتال میں ہو ایسا. ابھی یہی ہماری سب سے بڑی چیز ہے. ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, وہ اس کے بارے میں بھی ذرا جی بتائیے. ہمیں الحمدللہ جتنی بھی جگہ پہ ہم نے نام لیا یا اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اللہ کی مہربانی سے ہماری عزت افزائی ہوئی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل ڈسکلوئرز ہیں, جو اینول رپورٹنگ ہے, اس کو پچھلے 3 سالوں سے کنزیکٹیو ٹاپ ایوارڈ مل رہا ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن میں, آئی کیپ اور آئی سی ایم اے کی طرف سے. اسی طرح ہمیں کنزیومرز چوائس ایوارڈ 3 سال سے کنزیکٹیو ہائیسٹ ایوارڈ مل رہا ہے, آئی کون ایوارڈ مل رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ریگولیٹری باڈی ہے, جو آ کے آپ کو تھریڈ بیئر کرتی ہے اور آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ٹھیک نہج پہ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی, پیرامیٹر پورے. تو وی ور امانگس دی پائنیئر ہاسپٹلز ان کراچی, امانگس دی فرسٹ 3 ہاسپٹلز who got this license for the first time and in the first attempt. And that's a wonderful thing. Alhamdulillah. Sir, future میں یعنی ابھی ظاہر ہم نے جس طرح بلڈنگ کا بھی دیکھا ماشاءاللہ وہ تقریباً اس کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے, اور آئی ایم شیور اس سے بڑھ کر آگے مزید کیا ویژن کیا ہے, مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ہمارا ویژن یہ ہے کہ فرسٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہاسپٹل کو 550 بیڈس کرنا ہے, جو کہ ہم کر چکے ہیں almost, and by the end of this year we will be having 550 beds mashallah operative. And the second ہمارا دیکھیں میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن از دا پیرنٹ باڈی. سو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں ہم نے میمن یونیورسٹی کا چارٹر رجسٹر کرا رہے ہیں. Under that umbrella we will have first 5 colleges, that is medical, dental, physiotherapy, pharmacology and nursing. Already nursing and physiotherapy colleges are already running inside the hospital, but then they will have a separate building. تو separate building ہوگی, اور یہ ہمارا پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ یونیورسٹی بنائیں جو اگلے 50 سال کی ہو.
رائٹ سر، چونکہ اختتامی مرحلے میں ہیں ہم، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس کاز میں، اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تعلیم کے معاملے میں بھی اور ہاسپٹل کا جو آپ کا ویژن ہے اس کے حوالے سے بھی، تو وہ کس طرح سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے کانسیپٹ آف فوکس چیریٹی دیا ہے. چیریٹی تو سب کرتے ہیں، سب اچھا کام کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کوئی برا کام کرتا، لیکن ہم نے کہا اس کو اور انوویٹو کیا جائے اور اس کو فوکسڈ کیا جائے. فوکس چیریٹی کے امبریلا میں ہم نے 1100 سے زیادہ نی اور ہپ امپلانٹ سرجریز کی ہیں، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. زندہ باد. اچھا ماشاء فری اللہ. آف کاسٹ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک غریب آدمی کو وہ فیسلٹی ملی ہے کہ جو نہیں مل سکتی. اس کے لیے سارے سرجن باہر سے آئے، یو کے اور امریکہ سے، انہوں نے آ کے وہ سرجریاں کی. رائٹ. سارے امپلانٹ امپورٹ ہوئے یو ایس اے سے اور سرجری یہاں ہوئی. تو مطلب ایک پیسے والا باہر جا کے جو کام کراتا ہے وہ یہاں اس کے لیے گھر پہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ہو رہا ہے. تو یہ فوکس چیریٹی کے امبریلا میں ہمارے 5 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری، جو بچے ڈیف اینڈ ڈم پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم یہ امپلانٹ لگا دیتے ہیں، جس ٹوٹل سرجری کی کاسٹ تقریباً 25-30 ہزار ڈالر آتی ہے، وہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بریسٹ کینسر کا بہت بڑا کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اویئرنیس اور اسکریننگ کی، اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑا بجٹ رکھا ہوا ہے. ابھی تک ہم سارے کارپوریٹس میں جا کے تقریباً 4 سے 5 ہزار عورتوں کو اسکرین کر چکے ہیں. 82 سرجریز اب تک ہو چکی ہیں. اور یہ سارا جو سرجریز کا عمل تھا یہ اسکریننگ کے دوران جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس طرح ہمارا ڈائلسس ڈیلی ہم کر رہے ہیں، ابھی تک 34,000 ڈائلسس کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو کورنیا ٹرانسپلانٹ ہے، یہ صرف ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا. اینڈ وی آر دا اونلی ہاسپٹل ٹو ڈو 100 corneas in such a short period of time, and that was only 3 months. اچھا 100 days 100 corneas. زندہ باد. روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً جو ہے وہ ہم نے گفٹ آف سائٹ دی. جو لوگ کی کورنیا خراب ہو جاتی ہے ان کو ہم امریکہ سے امپورٹ کر کے لگا دیتے ہیں. ہیومن آرگن ہے یہ ہم لگا دیتے ہیں اور وہ اس کی بینائی آ جاتی ہے اور ہی کین لک راؤنڈ، ہی کین سی دا ونڈرفل ورلڈ. کیا الحمدللہ. زندہ باد. زبردست. جس طرح میں نے کہا کہ میں نے خود بھی جا کر یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں، میرے لیے بھی خوشگوار حیرت کا باعث تھا. نام تو میں نے پہلے سنا ہوا تھا لیکن اتنی مختلف جہتوں میں کام ہو رہا ہے، یہ بڑا ایک ود اے پلیزنٹ سرپرائز. تو اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے. آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا، ایک اچھا ماڈل ہے، کمیونٹی بیسڈ ہے، لیکن جس انہوں نے کہا 5% اس کمیونٹی کے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، باقی یعنی سب کے لیے اس میں کوئی قطغن نہیں ہے اور مختلف حوالوں سے کام ہو رہا ہے. جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو بھی یعنی کسی بھی پاکستان کے کراچی کے مہنگے ترین اسپتال سے 50-60% کم تک کی رقم میں، چونکہ اس انداز سے کوئی پروفٹ والی آرگنائزیشن یہ نہیں ہے، ناٹ فار پروفٹ ہے. سوائے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی اس کاوش کو ہم سب سراہیں بھی اور اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں بھی. سو سر ونس اگین بہت بہت شکریہ اور بہت ساری تعلیم رخصت کریں گے اپنے دونوں مہمانوں کو میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ. تھینک یو ویری مچ سر. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.